یہ بتائیے گا سر کہ گزشتہ روز کیا اس کمیٹی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ حکومت نے بل واپس لینے کا فیصلہ کیا؟ شکریہ عارفہ نور صاحبہ. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں یہ بل جو ہے یہ 40-45 سیکنڈ میں منظور ہو گیا. میں اس وقت پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا اتفاق سے، تو وہاں پر جو موجود جرنلسٹ تھے وہ سارے جو ہیں وہ بڑے حیران تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں اس بل کے خلاف واک آؤٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا اب تو بل منظور ہو گیا، اب اگر آپ واک آؤٹ کریں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو چلے کوشش کرتے ہیں کہ سینٹ میں اس بل میں جو آپ کے خیال میں جو خامیاں ہیں وہ سینٹ میں ان کو دور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی دن میں خود جو ہے، مجھے جو پریس گیلری میں جو ہمارے دوست موجود تھے، ہم لیجسلیشن برانچ میں گئے، ہم نے وہاں سے اس بل کی کاپی لی. وہاں پر ہمیں باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ ابھی تک ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کسی صحافی کو اس بل کی وہ کاپی نہیں دینی. بہرحال ہم نے کاپی لے لی، اور اس کے بعد ہم نے کچھ سینیٹرز کے ساتھ بات چیت کی، ان کو بل دکھایا. اس میں ان سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز بھی تھے، مسلم لیگ نون کے بھی تھے، اور بھی پارٹیز کے لوگ تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس بل کو دیکھیں، پڑھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بل میں کوئی خامیاں تو ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. اب دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہ بل جو ہے اگلے دن جب سینٹ میں پیش ہوا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیش کیا، تو سب سے پہلے اس کی مخالفت طاہر بزنجو صاحب نے کی، جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں. اس کے علاوہ اس بل کی مخالفت کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی کر رہے تھے، اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی. اس دن مریم اورنگزیب صاحب کا خیال تھا کہ یہ بل جو ہے اسی دن منظور ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے اس بل کی مخالفت ہو رہی ہے، تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا. وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے کہا بل کو کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بل کو کمیٹی میں بھیج. بل جی کمیٹی میں آ گیا، اور اس کے بعد مجھے جو کمیٹی کی سربراہ ہیں فوزیہ ارشد صاحبہ، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، سیٹرڈے والے دن کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا کمیٹی روم نمبر 2 میں. انہوں نے مجھے باقاعدہ اطلاع دی اور مجھے کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں آ کے بتائیں کہ آپ کے کیا اعتراضات ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی صرف ایک اینکر پرسن یا صحافی کی حیثیت سے وہاں پہ نہیں گیا، میں اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں، کیونکہ میں نے 2011 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پیمرا، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور میری اس پٹیشن کے نتیجے میں ایک میڈیا کمیشن بنایا گیا، اور میڈیا کمیشن کی رپورٹ 2013 میں آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو چیئرمین پیمرا ہے اس کی تقرری کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کی تقرری کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یہ میرا تو بنیادی مسئلہ یہ تھا. اور میں وہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ اپنے ساتھ لے گیا اس کمیٹی کی رپورٹ میں کے اجلاس میں، اور میں نے ان کو یہ بتایا جی کہ یہ اور بھی جرنلسٹ تنظیموں کے اعتراضات ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو چیئرمین پیمرا کی تقرری ہے وہ پارلیمنٹ میں کے ذریعے ہونی چاہیے، جس طرح کے چیف الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کافی بحث ہوئی، اور بھی بہت سے معاملات زیر بحث آئے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے اتفاق کیا. سیٹرڈے والی میٹنگ میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے میرے سے 2 چیزوں پہ اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ سے کہ چیئرمین پیمرا کی تقرری کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسری بات جس پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ جو پرپوزڈ لا تھا اس میں جو صحافی ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 60 دن کا ٹائم دیا گیا تھا مالکان چینلز کو. جی تو ہم نے کہا جی کہ یہ 30 دن میں ہونا چاہیے، کیونکہ لیبر لاز تو 30 دن کا کہتے ہیں. انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا، اور پھر انہوں نے خود کہا، ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ ہمیں 3-4 دن دیں، ہم ابھی امینڈمنٹس بنائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ منڈے تک امینڈمنٹس لے کے آئیں، اور یہ دونوں جو آپ کی امینڈمنٹس ہیں، جو آپ کی تجاویز ہیں، اس پہ ہم تیار ہیں. میرے ساتھ وہاں پہ کاشف واسی صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، عامر متین صاحب تھے، اور بھی صحافی تنظیموں کے نمائندے. تو ان سب کے سامنے انہوں نے سیٹرڈے والے دن اتفاق کیا کہ آپ اپنی امینڈمنٹس لے آئیں، اور میں منڈے والے دن جو ہے وہ یہ ساری امینڈمنٹس اس بل میں شامل کر لوں گی. اس کے بعد وہ چلی گئیں اگلے دن اتوار والے دن وہ چلی گئی کراچی میں بھی ان کو صحافیوں نے یہ کہا کہ جو آپ کا لا ہے یہ ٹھیک لا نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ جی یہ میڈیا کمیشن کی جو رپورٹ ہے
उसकी रोशनी में आप बिल बनाएं। उसके बाद हम जब मंडे वाले दिन हमने जो कि इनके साथ तय हुआ था, हमने उसके मुताबिक अपनी अमेंडमेंट्स बना के सेनेट सेक्रेटेरिएट में दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसने तमाम जो कमेटी मेंबरान है उनको तकसीम कर दी, और जब कमेटी का इजलास कल यानी कि मंडे वाले दिन दोबारा इजलास शुरू हुआ तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने वो जो हमारी अमेंडमेंट्स थी वो तमाम कमेटी के मेंबरान ने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और हमारा ये ख्याल था कि आज ये बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन वहां पे बैठते साथ ही मरियम औरंगजेब साहबा ने एक यूटर्न मारा और उन्होंने कहा जी कि हम ये बिल विड्रॉ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी मैं कराची गई थी तो वहां पे इस बिल को बहुत अपोज किया गया है। तो वहां पे सब ने उनको कहा कि जिन चीजों पे आपने हमारे साथ इत्तेफाक किया वो तो आप इसमें शामिल करें। और इसरार करने वालों में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब शामिल थे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर कामरान माइकल साहब शामिल थे, और इसके अलावा वहां पे ताहिर बजिंजो साहब मौजूद थे, वो भी शामिल थे। तमाम हुकूमत के जो सेनेटर थे वो इनको कह रहे थे आप बिल विड्रॉ ना करें, बल्कि जिन चीजों पे आपने सैटरडे वाले दिन इत्तेफाक किया था आप उनको शामिल करें और बिल मंजूर करवाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये तय किया था कि वो जो है वो जो चेयरमैन पैमरा की तकर्री का इख्तियार उन्होंने एग्री किया था कि पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, उस पर कहीं से उनको ये कहा गया कि ये ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने उसको पूरे का पूरा बिल ही विड्रॉ कर लिया। और फिर वहां पे जो अफजल भट्ट साहब बैठे हुए थे उन्होंने शोर मचा दिया जी कि ये चंद एंकर जो हैं उन्होंने ये हमारे डाका मारा।